اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء انشاءاللہ تعالی آج ہم 58 سے 64 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں فرماتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں پہنچا دو، جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کر کے آگے تک بھی پہنچانے والا بنائے پروردگار۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت ابراہیم کی اولاد میں امامت چن لی تھی، ان کو چوز کر لیا تھا۔ تو جیسے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذمہ داری آنر دیا، بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان کو دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے چوز کیا تھا۔ کتنا بڑا آنر ہے نا، اللہ کا جاب کرنا، اللہ کے دین کو آگے پہنچانا۔ تو اللہ کے دین کی حجت پوری کرنے کے لیے اللہ نے اس بنی اسرائیل کو چن لیا تھا۔ تو دین کے دنیا ان کو نا اللہ تعالیٰ نے ایسا، آپ اگر میپ میں دیکھیں تو ان کو ایسے جگہ سیٹل ڈاؤن کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو وہ مڈل میں آتے تھے، جس طریقے سے نا ایک طرف وہاں آتے تھے، درمیان میں ان کو آباد کیا۔ تو ان کی کردار، ان کی اخلاق، ان کی سیرت، ان کے پاس جو اللہ کا پیغام ہے وہ دوسروں کو دے کر، وہ تاکہ دوسرے ان کو دیکھ کر ایمان لائے۔ تو جب ان لوگوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو، ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن بنی اسماعیل میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور یہ ذمہ داری اب ایک عظیم بادشاہت، جس کا ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلی آیت نمبر 54 میں ہم لاسٹ ویک پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عظیم بادشاہت ان کو، ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں فرماتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں دے دو۔ اب یہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں، کہ جب تمہیں اللہ نے یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی اور عظیم بادشاہت دیا ہے، نا اللہ نے دیا، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب مجھے اس بادشاہت کا تو بارے میں آپ کو سب پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں کس قدر پھیل گئی تھی، ہے نا، آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ جو تمہیں بادشاہت دی گئی ہے، تو اب تم نے بنی اسرائیل کی طرح وہ کام نہیں کرنے، جس طرح ان کی طرح تمہیں برائی سے بچنا ہے، بری قیادت نہیں کرنا ہے، تمہیں اب رول ماڈل بننا ہے، تمہیں اچھا بننا ہے۔ جب تمہیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے تو یاد رکھو کہ تم نے کیا کرنا ہے، امانت داروں تک امانت پہنچا دو۔ یہاں جو امانت کا لفظ آیا ہے نا، یہ بہت مطلب پھیلاؤ ہے اس کے اندر، نا بہت ساری چیزوں کو کور کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے تمام حقوق اللہ اور تمام فرائض کے لیے یہ بولا جا رہا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ساری چیزیں اس میں، دنیا کے نظام کہہ لیجئے، اللہ کے حقوق، ساری اس میں نا سمٹ کے آ جاتی ہیں۔ تو بہت اس کو وسیع معنوں میں بولا کہ، اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امانت جو ہے تم نے کیا کرنا ہے، امانت داروں تک پہنچانا ہے، کہ یہی تو ذمہ داری تھی نا کہ جو بنی اسرائیل نے نہیں نبھائی تھی، تو اس لیے ہمیں خاص کر کے ہائی لائٹ کر کے کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ہر وہ چیز جس میں امین بنایا جانا اور ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ہمارے قول میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے، اور ہمارے سامان میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ امانت دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وہ ہمارا رب ہے۔
ہے نا، رب کے ساتھ بھی ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی ہے. ہمارا رب کے ساتھ توحید، ایک اللہ کی ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ سے، تو ہمیں اپنا وعدہ نبھانا ہے. اور پھر لوگوں کے ساتھ ان کی امانت ان کو دے دی جائے گی. اور ہمیں دیکھیے لوگوں کا جو ہے نا ناپ تول ہمیں نہیں مطلب عدل کے ساتھ کرنا ہے، بےمانی نہیں کرنا ہے. اور جس طریقے سے ہے لوگوں کی باتوں کی حفاظت ہے نا، ایمانداری سے کرنا ہے کہ کسی کی بات یہاں سے وہاں ہم اٹھا کے نہ کر دیں. اور ہم کو جو ہے ایک ایز اے بیوی ہمارے اوپر بھی امانت ہے، ہم اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کریں، ان کے گھر کی حفاظت کریں، ان کی اولاد کی حفاظت کریں، ان کی مال کی حفاظت کریں. ہم بھی بہت بڑے، جب ہم کو شوہر ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، اور ہم ان تمام یہ پورے گھر کے سامان کے، مال کی، ہر چیز کی ہم امانت دار ہیں. ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے. اور پھر ہمیں اپنی صحت کی بھی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنی صحت کی بھی حفاظت کرنی ہے. ہمیں کوئی ایسی غذائیں نہیں کھانا جو ہمارے کو نقصان دیتے ہیں. اور ہمیں اپنی ایکسرسائزز بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ نے جو ہمیں جسم امانت دی ہے ہم اس کو خیال کر سکیں. اور پھر اولاد سب سے بڑی، آپ کو پتہ ہے عورت کے لیے جو سب سے بڑا جاب ہے وہ اولاد کی تربیت ہے. میاں کی ان کی حفاظت کرنا ہے اپنے آپ کو بھی، اور کوئی خیانت نہیں کرنا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، چیٹنگ نہیں کرنا. اور دوسری بڑی جاب جو اللہ نے دی ہے اور عورت کو مسلمان بنانا ہے. ہم کو بچوں کو نا اچھے مسلمان بنا کے اٹھانا ہے. ایک عورت کی سب سے بڑی دو ذمہ داریاں، اپنے گھر پہ توجہ دے اور اپنی اولاد کو ایسا بنائے کہ آگے آنے والی جو نسلیں ہیں اسلام کی وہ پرورش اچھے سے پا جائیں. اور پھر ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کسی مجلس میں گئے ہیں، جو مجلس کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ وہاں سے اٹھا کے ادھر ادھر جا کے غلط سلط کانٹیکس میں بیان کر دیں. اور اسپیشلی اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ پلیز یہ بات کسی کو آگے ذکر نہیں کرنا، تو یہ جو ہے نا، اگر کوئی کہتا ہے ہم سے کہ یہ بات کسی سے نہیں کہنا ہے، چاہے وہ مجلس میں ہو چاہے دو دوستوں میں ہو، ہم اس بات کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. اور پھر کسی کو مشورہ دینا ہے تو وہ بھی ایک امانت ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو 3 چیزوں کی حفاظت کرو. ہمیشہ سچی بات کرو، امانت کی ادائیگی کرو، اور جو ہے ہمسایوں کا خیال رکھو. تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اگر تم اللہ کی محبت، رسول کی محبت چاہتے ہیں تو امانت دار بنو. اور جو منافقین ہوتے ہیں نا وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. جب بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جھوٹ بات کرتے ہیں، اور جب بات کریں گے تو مطلب گالی سے بات کریں گے، جھگڑا کریں گے، وعدہ کریں گے تو وعدے کے خلاف کریں گے. تو اسی کے اپوزٹ ایک مومن کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ایک اچھا ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں فرماتا ہے کہ امانت والوں کی ان کی امانتیں پہنچا دو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. پہلی چیز کیا تھی؟ امانت کی حفاظت کرنی ہے. دوسری چیز ہے عدل. عدل یعنی کہ تم نے کرنا ہے امانت اور عدل، یہ 2 چیزیں تم نے خیال کرنا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو. اب اقتدار مل رہا ہے نا، ایک امت مسلمہ کو اقتدار مل رہا ہے اور جو ہے آپ کو پتہ ہے مدینے میں ایک ریاست قائم ہو گئی ہے. اور اب اگر جہاں بھی مسلمان کنٹری ہوں گی ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو جو بھی تم فیصلہ کرو گی، تمہاری جو عدالت ہے، عدلیہ ہے، ہر جگہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ عہد کا پابندی کہ عدل کے ساتھ کرنا ہے. لوگوں کے درمیان تمہیں انصاف کے ساتھ کرنا ہے. جو عہدے تم لوگوں کو دو گے، یقیناً ایک گورنمنٹ تشکیل پا رہی ہے تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوں گے، وہاں پہ جابیں ہوں گی. تو یاد رکھو میرٹ پہ فیصلہ کرنا اللہ نے کہا ہے. جو اس کا اہل ہے اسی کو وہ جاب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 باتیں جو اصل ذمہ داری ہیں جس کو بنی اسرائیل نے نگلیکٹ کیا، جس کی وجہ سے ان کا زوال آیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو یہ 2 کام تم نے بہت دھیان سے کرنا ہے. جس کو یہ ذمہ داری دو
وہ اس کا جیسے میں نے کہا نا انصاف کے ساتھ اہل کے ساتھ ہو. اور کوئی دیکھیں جب بھی ہم عدل کریں چاہے وہ ہمارے گھر میں ہو چاہے وہ عدل آپ کے کسی جاب پہ ہو یا عدالت میں ہو, یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ کون میرا فیوریٹ ہے کون نہیں ہے, کون امیر ہے کون غریب ہے, کون کالا گورا, کسی کے انڈر پریشر نہیں آنا ہے. کہ آپ ہمارے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں نا, بھابھی ہے تو ایک جگہ نند ہے تو ایک جگہ ساس ہے, اماں ماں ہے ایک طرف بھابھی ہے. ہم نے بالکل عدل کی بات کرنی ہے, یہ نہیں کہ امی ناراض ہو جائیں گی بہن ناراض ہو جائیں گی, دوسرے کا حق نہیں ماننا ہے. جو حق بات ہے وہ آپ نے اس پہ دونوں طرف کا سن کے, یہ نہیں کہ ایک طرف کی بات سنے اور آپ نے فیصلہ کر دیا, دونوں کی باتیں سننا ہے اور اللہ اور رسول کے مطابق عدل پہ فیصلہ کرنا ہے, کسی ایک کی طرف نہیں جھکنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کسی کا خوف دل میں نہیں لانا ہے بلکہ اللہ رسول کا خوف لانا ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی جو عادل حکمران ہوتا ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور دیکھیے جو حکومت کے بھی پوسٹ ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, کتنے اب جج ہیں وکیل ہیں, جس کو بھی جو جابیں ملی ہیں ان کو جو ہے بالکل ان کے اہل ہوں, وہ علمی طور پہ اور عملی طور پہ واقعی وہ قابل ہوں, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے ساتھ خیانت نہ ہونی چاہیے. اگر نااہل لوگ ہوں گے تو دیکھیں پھر اس کا نقصان کیا ہوگا, معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اگر ہم لوگ جو آج جابیں جو دی جاتی ہیں کیا ہوتا ہے, سفارش ہو جاتی ہے, کسی کے تعلقات ہوتے ہیں, کسی کی رشتہ داری ہوتی ہے, رشوت ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو اندر ہی اندر پوسٹ مل جاتے ہیں, اور جو بیچارہ واقعی میرٹ پہ وہاں ڈیزرو کرتا ہے وہ بیچاروں کو مل نہیں پاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, کون سفر کرتا ہے جب یہاں عدل امانت داری صحیح امانت والوں کو نہیں ملتی ہے, عدل نہیں ہو پاتا, تو پھر کیا ہوتا ہے عوام سفر کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو عہد کا کس کا حق نہیں ہوتا, میرا حق نہیں ہے آپ کا حق نہیں, بلکہ وہ امانت دار کا حق ہے, جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے وہی اہلیت بھی ہونا ضروری ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی پر رحم کھا کر, یہ نہیں کہ وہ میرا ہے وہ بیچارہ ہے, ایسے کر کے کسی کو نہیں آپ. اب جیسے ایک ڈاکٹر ہے اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں, آپ کو رحم آ رہا ہے بیچارہ, اللہ اس کو گھر بار دیکھنا ہے, اس کے تو ماں باپ بھی نہیں ہے, کیسے چلے گا, اس کو آپ نے کتنی اچھی پوسٹ دے دی. اللہ نے کہا ایسا سب نہیں چلے گا, اس کا خیال کرنا ہے ورنہ پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو امت مسلمہ کو یہ ہائی لائٹ کرایا جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ تمہیں بڑی اچھی نصیحت کر رہا ہے, اور بے شک اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہوگی کہ جب تم انصاف پر ہوگی, ہے نا, کتنی عدل اور انصاف پر اور میرٹ پہ جب تم فیصلہ کرو گے تو یہی بڑی اچھی بات ہوگی. حقدار کو اس کا حق ملے گا, جو ہے نا حقدار کو اس کا تمہیں حق دینا ہے, اور تم اس کے آگے تو جو تم نے جو ہے نا آگے بڑھ کر اچھے سے کام کرنا ہے. جو امیر ہے, جو اس سے بڑھ کر اللہ تمہیں اور کیا نصیحت دے گا, جس میں ایک جماعت حکومت قائم ہوگی, جس میں ایمانداری ہوگی, ذمہ داری ہوگی, اچھے عہدے ہوں گے, تو کس قدر مطلب اچھی بات ہوگی. ذمہ داری ہوگی, کچھ لوگ جو ہم اس کا خیال رکھیں گے, تو ایک ٹھیک معاشرہ, پرسکون معاشرہ تم کو ملے گا, تم خود بھی ایک پیسفل زندگی گزارو گے, اور یہ نعمت تمہارے لیے اللہ کی رحمت بن جائے گی. اگر تم اللہ کے لاس پہ عمل کرو گے نا تو یہ جو نعمت اللہ تمہیں دے رہا ہے, تمہیں سمجھا رہا ہے, وہ تمہارے لیے ایک رحمت بن کے تم پہ چھا جائے گی. بے شک جو ہے اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. تمہارے معاملات اس پروردگار کے سامنے ہیں, ساتھ ہیں, جو سنتا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. یہ بات یاد رکھنا. اور لوگ تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو نا, تم جھوٹ بول سکتے ہو, بے ایمانی کر سکتے ہو, بے انصافی کر سکتے ہو, لیکن تم لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو نا, اللہ کو نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اللہ کے سنتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے, تم اللہ سے چھپ ہی نہیں سکتے.
تو اس بات کو تم یاد رکھو کہ تمہاری حاضری ہے، تمہارے پروردگار کے سامنے حاضری ہے جس سے تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے تم کمرے میں ہو، تنہا میں ہو، چاہے تم مجمع میں ہو، یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اللہ کی نظر میں صرف ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے، وہ تو ریکارڈنگ تمہاری حجت پوری کرنے کے لیے پوری کر رہا ہے، ورنہ تو اللہ ہی کافی ہے تمہارے کرتوتوں کو، تمہارے کاموں کو دیکھنے کے لیے۔ تو کوئی تمہاری ناانصافی کسی سے نہیں چھپ سکے گی، اور جس کو یہ احساس ہو جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تو اس کے اعمال درست ہو جائیں۔ تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمیں بھی یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تاکہ ہمارے بھی اعمال جو ہے نا وہ اور اس سے اور اچھے نکھر جائیں۔ اب آیت نمبر 59 ہے، اس میں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہو، پھر اگر کس چیز میں جھگڑا پڑ جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر یہ بات اچھی ہے اور اسی کا انجام بہت بہتر ہے۔ اب اللہ تعالی ہمیں اور اسی کے حکومت ہے، اب اس کی باتیں میں اور بتا رہے ہیں، یہ ذمہ داری ہے کہ جو تمہیں دی جا رہی ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے تمہارا کام کیا ہے، جو بھی پرابلمز آئیں، جو بھی چیزیں آئیں، تو تم نے اس کا فیصلہ کس پہ کرنا ہے؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ یاد رکھو یہ بات، ایک اسلامک کنٹری بنی ہے تو اس میں لا اینڈ شریعہ کس کا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ آج ہمارے پاس رسول نہیں ہے تو ہمارے پاس رسول اللہ کی احادیث ہیں، اللہ کی کتاب ہے جس کے تحت ہماری شریعہ ہوگی، لیکن وہ وقت میں رسول اللہ بذات خود موجود تھے، تو اس وقت بھی مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت سے تمہاری جڑی ہونی چاہیے، اور اطاعت کرو، اور پھر بعد میں اللہ اور رسول کے ساتھ جو ہے نا ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو جو تمہارے معاملات میں بڑے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں صرف اللہ اور رسول ہیں، اب جیسے ایک معاشرہ بنا ہے، ہر جگہ بڑی حکومتیں ہو رہی ہیں، تو فلاں کنٹری میں ان کو بھیج دیا، بڑا بنا دیا، گورنر، وزیر اعظم، یہ مطلب ہوتا ہے نا ایک معاشرے میں ایک بڑا ہوتا ہے، پھر ایک پورے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اور رسول کے بعد اب کس کی تم نے وہ کرنا؟ جو تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، تم نے ان کی بات سننی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ذمہ داریاں جن کو عہدوں میں، پہلے والی ہم نے آیت میں کیا پڑھی تھی کہ جو رسپانسبلٹی وہ ایمانداری سے صحیح لوگوں تک عہدے دو، جو جس پہ پوزیشن پہ ہے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، یہ اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا۔ اس کے بعد کیا بولا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی بات بھی سننی ہے، جن کو تم نے بڑے بنائے ہیں نا، تو اب تم نے ان کی بات بھی لسن کرنی ہے، اور تمہارا معاملہ ان کے ساتھ، یعنی کہ بڑے جن کی ذمہ داری گئی ہے مختلف علاقوں میں، تمہارا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک اچھے شہری، ایک اچھے سٹیزن ہونا تم کو چاہیے، اور ان کی جو وہ تمہیں حکم دے تمہیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول تو دیکھیں کوئی غلطی نہیں کر سکتے ہے نا، کیونکہ وہ تو وحی آ رہی ہے اور اللہ کے رسول جو ہیں اس کے تحت کام کر رہے ہیں، مگر جن کو جو عام انسان ہیں، جن کو عہدے دیے گئے ہیں، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی جو صدر ہے، کوئی کچھ ہے، تو عام انسانوں سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی ہے۔ پھر ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اگر وَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر کسی چیز میں جھگڑ پڑ جائے تو اسے تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا رجوع کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو دیکھیں آج کے لیے، اس وقت تو رسول اللہ تھے، لوگ کوئی مسئلہ پڑے تو فوراً آ بھی جاتے تھے رسول اللہ کے پاس، لیکن آج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا؟ قرآن اور حدیث میں اچھے طریقے سے غور و فکر کرنا ہے کہ کوئی احکام ہمیں قرآن میں مل رہا ہے، حدیث میں مل رہا ہے، اگر وہ نہیں مل رہا ہے، نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں، تو پھر علماء بیٹھ کے اجتہاد کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اب ہم کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو مسئلہ پیش آئے رسول اللہ کی عدالت میں پیش کرو، جب رسول اللہ حیات تھے، اور اللہ کے وحی کے ذریعے کیا ہوتا تھا؟ اس کی اصلاح ہو جایا کرتی تھی، فٹافٹ وہ جو ہے کام ہو جایا کرتا۔ تو تم ایسا کیوں کرو؟ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیوں کرو؟ اللہ کیوں بار بار کہہ رہا ہے کہ ہر بات میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو؟ بار بار ہم کو کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ایک تو منافقوں کو لیے بڑا گراں ہوتا تھا کہ اللہ اور رسول کی
کی اطاعت کرنا۔ تو مومنوں کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اس لیے کرنا ہے کہ آخرت پہ تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارا ایمان ہے، تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو کیونکہ حکومت اللہ اور اس کے رسول ہی کی نے تو بتایا ہے تمہیں، اور اسی کا پابند ہونا ہے، اسی نے تمہیں یہ سب، رسول اللہ نے تو سب اسلام آیا اور سب یہ سب کچھ ہوا ہے، تو تمہیں اسی کا فرما بردار رہنا ہے۔ مسلمانوں کی عدالت دنیا میں بھی کوئی مسئلہ پڑ جائے تو قانون میں، جیسے اب سپریم کورٹ ہے ہمارا، کوئی بھی ہائی کورٹ ہے، تو اس میں دیکھیں ایک آئین بنایا جاتا ہے نا، قانون میں مسئلہ ہو جائے تو ہم پھر کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی جا کے بتایا جاتا ہے، تو اس کے فیصلے کو پھر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جب سپریم کورٹ عدالتیں جب کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کو پھر قبول بھی کرو، یعنی کہ پہلے ان کو بھی وارننگ دے دی، آیت نمبر ہم نے 58 میں پڑھا کہ بھئی صحیح سے ایمانداری اور اپنے عہدوں پہ صحیح کرنا ہے، اور جب وہ ایمانداری کے ساتھ جو بھی فیصلہ کریں گے تو تم ایک اچھے شہری کے حساب سے تم نے قبول بھی کرنا ہوگا۔ اب بھی مسلمان دیکھیے کسی جھگڑے میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق جو ہے نا وہ معاشرہ بنے گا ہمارا، کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ آج بھی ہماری عدالتوں میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہی مطابق، قرآن اور شریعہ کے ہی مطابق وہ فیصلے ہوں گے، کیونکہ اس وقت دیکھیں اللہ کی، میں نے آپ کو بتایا نا پہلے اللہ کے رسول موجود تھے، وحی کے ذریعے سب کام ہو جاتا تھا، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وہی ہو جاتی تھی، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ مثلاً آپ فرض جیسے ہم نے آگے 28 سپارے میں نا سورہ مجادلہ آئے گی، جس میں ایک قصہ آتا ہے کہ ایک عورت کو شوہر نے اس کو کہہ دیا تھا تم میری ماں جیسی ہو، تو پھر آپ نے مطلب انہیں طلاق جیسی بات ہوتی تھی نا، تو وہ رسول اللہ کے پاس آئیں اور پھر اسی میں فیصلہ بھی ہو گیا، اللہ نے آیات اتار دی، تو مطلب اسی وقت اللہ فیصلے بھی بتا دیتے تھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو تم اللہ اور رسول کو ماننے والے ہو تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ سرکش حکمران ہوں گے نا، اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم میں جیسے اچھے بھی حکمران ہوں گے برے بھی ہوں گے، بالفرض ایسے حکمران ہمارے درمیان میں آ جاتے ہیں جو سرکش ہوں، اور ان آیات کا سہارا لے کے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے کہ حکمرانوں کو مانو، ہے نا، یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ بے ایمانی کر رہے ہیں، وہ غلط فیصلے کر رہے ہیں، اور آیت کو کیا کوٹ کر رہے ہیں، دیکھو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا کہ حکمرانوں کی بات سنو، تو یہ جو ہوتا ہے نا بلیک میلنگ، اللہ نے کہا ایسے نہیں کرنا، یعنی کہ جو سرکش حکمران ہوں گے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کو ان کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، لازم اگر وہ نہیں سمجھتے اور وہ یہ لوگوں کو جیسی آیات مسلمانوں کو سنا کر اپنی زبردستی نا اطاعت نہیں کروا سکتے، مثلاً بالفرض وہ حکمران آتا ہے جو اللہ رسول کو اس کو امپورٹنٹ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ نماز کوئی فرض چیز نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہوئے گی، کوئی مسجدیں نہیں ہوں گی، تو یہ سرکش حکمران کے کہے گا کہ نہیں پڑھو، تو اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کا حکم نہیں ماننا ہے نا، تو یہ بات نہیں سنی جائے گی، بات صرف اللہ کی سنی جائے گی کہ جو اللہ کا حکم ہے صرف وہی مانا جائے گا۔ تو اب یہ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی طرف یعنی کہ رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پہ، یہ بات اچھی ہے اور اس کے کا انجام بھی بہتر، جب تم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو گے تو اس کا جو ہے انعامات بھی تمہیں ملیں گے اور اچھے سے ملیں گے۔ تو اس آیت کو نا ہم تھوڑا سا اب اپنے لیے یہ تو ایک نظام ہے نا، ہم اپنے گھر کے نظام کے لیے بھی اس چھوٹی سی آیت کو اپنے اوپر جلدی سے کوئک ایک تھوڑا سا لیسن لے لیتے ہیں۔ دیکھیں کہ پہلی بات تو دیکھیں جو منافق پہ نا تین چیزیں بہت بھاری ہوتی ہیں، ایک تو اللہ رسول کی اطاعت، اس کو بہت ناپسند ہوتی ہے، جہاد کرنا اور ہجرت کرنا، تو قرآن اور حدیث کے بعد جو امیر کی بات کا حکم ہم اس قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو امیر ہوتا ہے نا اس کا ہم نے حکم مانا ہے، تو امیر جیسا بھی ہو دیکھیں ہمیں بات ماننا ہوگا، امیر کو بھی اللہ نے کہا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور کام کرنا ہے، امیر دیکھیں کہیں کا بھی ہو سکتا ہے نا، ملک کا نظام چلانے والا بھی ہوتا ہے، گھر کا امیر کون ہے، شوہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آفس کا کون ہے، باس ہے، کالج اسکول کی پرائم منسٹر جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ امیر ہیں، تو امیر امیر ہی ہوتا ہے، گھر کا اگر ہم تین لوگ ہیں تو رسول اللہ نے کیا کہا جب تم سفر میں جاؤ تو ایک کو بڑا بنا لو،
تو اب جب کسی کو ہم نے بنایا ہے تو ہم اس کی عزت احترام بھی کریں۔ اگر سربراہ کی بات نہیں سنیں گے، اگر جو ہم نے جو امیر ہے اگر ہم اس کی بات نہیں سنیں گے تو بتائیے نظام کیسے چلے گا؟ ہر کوئی اپنی اپنی منمانی کرے گا تو کیسے چلے گا؟ بعض دفعہ دیکھیے سربراہ کا فیصلہ بھی غلط ہو سکتا ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا، اگر وہ بھلے وہ سربراہ ہے لیکن وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، تو وہ بھی ایک انسان ہے، تو اس کے ماتحت جو لوگ ہیں نا تو کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کر کے مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اور جو اس کے انڈر لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے وہ کولیگس ہوں، ان کو بدتمیزی سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے جو امیر ہیں، اپنے جو سربراہ ہیں، اور ان سے تمیز سے بات کر کے اپنا موقف بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جو یہ غلطی ہوئی ہے اس میں دیکھیں ہمیں یہ پوائنٹس ہیں۔ اور جو سربراہ ہے تو جب وہ مشورہ کرنے بیٹھے ہی ہیں تو اس کو بھی تحمل کے ساتھ تمام پوائنٹس کو سننا چاہیے اور مشورہ کر کے عمل کرنا چاہیے۔ آج سب جگہ دیکھیے ہر کوئی اپنے سینئر سے نا لوگ ناخوشی میجورٹی نظر آتے ہیں اور کمپلین ہوتی رہتی ہے۔ بچے جو ہیں اسکول جاؤ تو ان کو اپنی ٹیچر ہی اچھے نہیں لگتے، ٹیچرز کو اپنے پرنسپل اچھے نہیں لگتے، آفس میں جاؤ تو کام کرنے والے اپنے باس اچھے نہیں لگتے، بعض گھروں میں شوہر جو ہے وہ بیویوں کو اچھے نہیں لگتے کیونکہ وہ حاکم ہے۔ امیر کا حکم ماننا جو مطلب آج مطلب ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے، ایگو کا ہو جاتا ہے نا، مسئلہ بن جاتا ہے، میں کیوں مانوں؟ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، ہے نا، میری طرح ہی ہے، تو میں کیوں مانوں؟ اب ایک آج کل جو اسپیشلی میں سمجھتی ہوں جو ینگ جنریشن بچے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے تو ایک ایگو کا پہلے کی جو ہم ہوتے تھے نا بھئی، وہ ماں باپ کی عزت کی خاطر چپ ہو جاتے تھے اور ان کو ایک احترام تھا، ایک عزت تھا، چاہے میاں اچھا ہو نہیں ہو بیچارے سب سروائیو کرتے تھے۔ آج کل تو میں تو بس یہی ہوتا رہتا ہے کہ میں کیوں اس کی بات مانوں؟ ارے بھائی قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں سننا ہے، پہلے شادی سے پہلے شادی جب کرنے کا سوچ لیا ہے تو اب ایک امیر بھی ہوگا گھر میں، اب تم نے اس کا سننا ہے، یو لائک اٹ اور ناٹ، اب تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو اب تم نے گھر بنانا ہے۔ پہلے بات نہیں کرنا تھا تو نہیں کرتے، جب اب تم نے ایک گھر بنا لیا ہے تو تم نے اب اللہ کے پابند ہو گئے ہیں، تم اللہ جو کہتا ہے تم نے وہی کرنا ہے، اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا ہے۔ اگر کبھی بھی ایگو آئے، چاہے وہ ہم جنریشن میں بھی آئے، ہماری جنریشن میں بھی آئے، چاہے وہ ینگ جنریشن میں، تو اللہ اور رسول کی خاطر اپنے آپ کو ہم نے سلنڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، ہمیں پسند نہیں آ رہا ہے تو ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں، اگر بالفرض وہ کنونس نہیں ہوتے اپنی ہٹ دھرمی پہ، تو اب ہم نے لڑائی جھگڑے تو نہیں کرنے ہیں نا، ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ تیرا حکم ہے، ماننا ہے تو اب خاموش ہو جائیں، ان کو خود ہی وقت کے ساتھ عقل آ جائے گی۔ لیکن ایگو کا مسئلہ بنا کے میں تو لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ تو جب کہ رسول اللہ نے کیا کہا، نعمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کے احکامات پہ چلو گے تو یہ اللہ اتنی بڑی نعمت ہوگی اپنی امیر کی، جب تم بات سنیں گے تو قرآن کی آیت تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے پڑھی ہے 59 آیت اس نے پڑھی لی ہے، حدیثوں میں بھی آتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو تم اگنور کرو، ایگو کا مسئلہ نہ بناؤ اور مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ اگر بیٹھ کر ہم بات نہیں کریں گے، بالفرض ایک مسئلہ پڑ گیا ہے، اگر ہم بیٹھ کے بات نہیں کریں گے تو کیا ہوگا پھر؟ کہ غیبت، طعنہ، غصہ، نفرت ایسی بڑھے گی نا، تو اس لیے بیٹھ کر بات کرنا چاہیے، اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے اور ہمیں ان چیزوں کو سولو کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جب تم ایسے کرو گے دن پر بات اچھی تو اس کا انجام بہت بہتر ہوگا، جب تم اس چیزوں میں آؤ گے اور اپنے امیر کو امیر مانو گے اور ایک گھر کا ماحول ہو، چاہے گھر ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے وہ آفس ہو، چاہے وہ نظام ہو حکومت کا، جب تم اس طریقے سے دونوں مل کے چلیں گے اور پھر کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ایک بہت اچھا رزلٹ سامنے آئے گا اور تم خود اس سے خوش ہوئیں گے۔ تو اللہ کے ہر کام میں ہمیں حکمت تلاش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ اب آیت نمبر 60 اس میں کہہ رہے ہیں، کیا تو نے انہیں نہ دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر جو تیری طرف اترا اور تجھ سے پہلے اتارا، چاہتے ہیں کہ قصہ شیطان کی طرف لے جائیں اور انہیں حکم ہو چکا ہے کہ ان کو نہ مانے اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر راستے سے دور کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھا تم نے
کہ کس طریقے سے جو ہے کیا کام ہو رہے ہیں، کہ کیا تو نے انہیں نہ دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان لانے کا، کہ بول رہے ہیں دیکھو اے مسلمان، تم نے دیکھا کہ وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو بنی اسرائیل تھے وہ کہتے تھے نا کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، یا جو منافقین تھے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور جو پہلے اس سے کتابیں اتری ان کو بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں نا، کیا تو نے انہیں نہ دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر جو تیری طرف اترا ہے اور تجھ سے پہلے اترا ہے، یعنی کہ رسول اللہ آپ کو بھی مان رہے ہیں، قرآن کو بھی مان رہے ہیں، اور اس سے پہلے کون سی توریت انجیل اس کو بھی مان رہے ہیں، ہے نا، مانتے ہیں۔ مگر جب فیصلے کا وقت آتا ہے، رسول اللہ کی مدینے کی ریاست ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے مسلمان منافق سب شامل ہیں، تو جب زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو آپ کے سب کو مانتے ہیں، لیکن جب فیصلے کا ٹائم آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کیا کرتے ہیں، ان پر جب تیری طرف اترا تجھ سے پہلے چاہیے کہ، اور جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ مطلب کہ رسول اللہ کو چھوڑ کے جب ایک مسئلہ، ایک ریاست میں ایک مسئلہ پڑ گیا ہے، کوئی پرابلم آ گیا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر وہ کہاں چلے جاتے ہیں، یہودی کی علماء کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا خاص عمل بتایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم تھا کعب بن اشرف، اس کو زیادہ تر ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ بات اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہودیوں کی علماء کی طرف وہ چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ بھائی تمہارے درمیان رسول ہیں تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن مومن تو اللہ کے رسول کے پاس ہی آتے ہیں۔ جو مومن ہے، خالص مومن ہے، وہ کبھی بھی ان کو جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی عدالت میں آتے ہیں، اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ مگر اس میں جو منافقوں کا پردہ اٹھایا ہے کہ دیکھو زبان سے دعویٰ ہے اسلام کا، اللہ کی کتاب پہ، اللہ کے رسولوں کا، مگر جب فیصلے کا وقت آتا ہے، جب عمل کا وقت آتا ہے تو اپنے معاملات وہ یہودی علماء کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ یہ سب شیطان کی پیروی سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ طاغوت ہم نے پچھلا پڑھا تھا نا، شیطان کی پیروی سے ہو سکتا ہے، اور اللہ کا رسول موجود ہے نا، اس وقت اللہ کے رسول موجود ہیں اور تم ان کو چھوڑ کر اور کہیں جاتے ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور تم حرکتیں دیکھو تمہاری کیسی ہیں۔ تو جو طاغوت ہے یعنی کہ دعویٰ زبان سے اللہ کا، رسول کا، اور عمل کس کا ہے، طاغوت کی پیروی ہے۔ تو اللہ کے احکام یعنی کہ شریعت کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرے، اب دیکھیں نا ہم ہیں مسلمان اور چلے جائیں کافروں کے پاس، ان کے پاس تو ہماری شریعت نہیں ہے نا، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ قرآن میں ہی بتاتا ہے کہ یہ مسئلے کو ایسے حل کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور مطلب کون فیصلہ کرے گا، احکام کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنا، اور وہ ایسی جگہ یعنی کہ ایسی عدالت کورٹ میں جاتے ہیں جہاں نہ اللہ کا حکم کا فیصلہ دیتے ہیں، نہ وہ قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں۔ ایسی جگہ جا کر اپنا فیصلہ کروانا ایمان کے خلاف ہے، اسپیشلی جب رسول اللہ موجود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور کتاب کو مانتا ہو اس قسم کی جگہ جا کر اپنا فیصلہ نہ کرواتے، جو خدا اور طاغوت دونوں کے آگے جھکے، کہ ان کو منافق ہی کہیں گے نا، جو اس وقت کے لوگ تھے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور تم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلے کو ریجیکٹ کر کے تم کہاں جا رہے ہیں، تم غلط جگہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایمان کو اس سے کس طریقے سے بچا جائے گا، ہمیں اپنے ایمان کو نا سنبھال کے رکھنا چاہیے، ہمیں تمام معاملات میں اللہ اور رسول کی پیروی کرنا ہے، لہٰذا نیک لوگوں کی ہمیں صحبت میں رہنا ہے، قرآن کی محفلوں سے ہمیں ٹچ رہنا ہے، تبھی جا کے کوئی جو ہے نا ہمارے اعمال درست ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر اللہ رسول کا خوف آ سکتا ہے۔ اب آیت نمبر 61، جب ان سے کہا جائے گا کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اتارا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے نا، اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو تو دیکھے گا تجھ سے ہٹتے ہیں اور رک کر پہلو بدل جاتے ہیں۔ اب ان کا ایک اور ان کی یہی منافقوں کا جو پردہ ہٹایا جا رہا ہے، بتا رہے ہیں کہ اس میں منافقوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی مقدمہ، کوئی کیس آتا ہے تو ان کو جو ہے، ان کو یقین جہاں ہوتا ہے نا کہ جس مقدمے میں رسول اللہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے اور یہ صحیح ہے، تو وہ کیا کرتے تھے،
آتے تھے رسول اللہ کے پاس. ٹھیک ہے، مومن تو آتے ہی تھے، مگر یہ منافقوں کا بتایا جا رہا ہے کہ جہاں وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ معاملہ صحیح ہے، رسول اللہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، دوسرے نہیں کر سکتے، یہی ہوگا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کے پاس آ جاتے تھے. اور جس کیس کے بارے میں ان کو اچھے سے پتا تھا کہ ہم اس میں تو کوئی ہمارے حق میں فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، تو وہ اپنا کیس لے کے کیا کرتے تھے؟ وہاں چلے جاتے تھے یہودیوں کے علماء کے پاس. تو وہ مقدمہ آپ کے پاس لانے سے وہ کتراتے تھے، لاتے نہیں تھے. جہاں وہ اپنا مفاد دیکھتے تھے نا، اپنا فائدہ دیکھتے تھے، وہ ادھر چلے جایا کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اتارا اللہ نے اور اس کی رسول کی طرف آؤ، یعنی کہ جو شریعت کے مطابق اپنا فیصلہ کراؤ، تو منافقوں کو تو دیکھے گا تو اس سے ہٹتے ہیں اور رکتے ہیں. یعنی کہ اب ان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور وہ رکتے ہیں. اب آیت نمبر 62، پھر کیا ہوا جب انہیں مصیبت آ پہنچے اور اپنے ہاتھوں کی کیے ہوئے پھر تیرے پاس آئے، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو بھلائی اور ملاپ کے سوا کچھ نہیں چاہتے. اب اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ پھر سوچو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر سوچو اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے اعمال کی سزا دی جائے گی. یعنی کہ اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے پھر کیا ہوگا جب انہیں مصیبت آ پہنچے. ابھی آئی نہیں ہے مصیبت، اللہ ابھی فیوچر کی بات بتا رہے ہیں کہ جو ان کی حرکتیں ہیں نا، تتر بتر بنے ہوئے ہیں، دعویٰ اس زبان سے اسلام کا، اور حرکتیں دیکھو تو وہ دوسری کرتے. تو اللہ تعالیٰ اللہ نے کہا پھر کیا ہوگا، سمجھتے ہو جب تم پہ مصیبت آ جائے گی تو کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول موجود تھے، اور وحی کے ذریعے تو آپ کو پتہ ہے کہ ساری خبریں اللہ تعالیٰ بتا ہی دیتے تھے کہ ان کی نیتیں کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو سزا دے سکتے ہیں، کیونکہ جیسی اللہ کا حکم آئے گا ان کے اوپر سزا آ جائے گی. تو اللہ امتحان بھی لے رہا تھا کہ منافق کافر آپ کو پتہ ہے نا سب الگ ہو جائیں، چھٹ جائیں. اللہ تعالیٰ وہ بھی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ جب ان پر ان کے اعمال کی سزا آئے گی نا، جس طریقے کی وہ منافقت کے اعمال کر رہے ہیں، جب وہ پکڑے جانے لگیں گے تو ان کا کیا رویہ ہوگا کہ جب ان کو دیکھیں گے، جب ان کا جو راز ہے، ان کا جو سیکرٹ ہے وہ سب کے سامنے کھل گیا، تو ان کو اب ڈر ہوگا کہ اب ہم کیسے بچ سکیں گے، ہم کو تو سزا ہو جائے گی. اور اسلام تو آپ کو پتہ ہے روز بروز جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، اور یہودیوں کی جو ڈاؤن فال ہی آ رہا تھا. تب ان کو ڈر ہو رہا تھا کہ ارے بھائی اگر یہ مسلمانوں کو سارے ہمارے سیکرٹ پتہ چل گئے تو اب کیا ہوگا، ہمیں کون بچائے گا. تو کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے دوڑے آتے اور سچی جھوٹیاں کہانی سناتے کہ اللہ کی قسم کھا کھا کے باتیں کرتے کہ آپ کی اپنی پاکیزی، یعنی کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہماری نیت بڑی اچھی ہے، ہم تو اصلاح کرانے چاہتے ہیں، ہماری سوچ میں، ہماری نیت میں آپ شک نہیں کیجیے. یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا، اپنے آپ کو کور اپ کرتے کہ ہم بہت اچھے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے، قسمیں کھا کھا کے بات کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے جو منافق ہوتا ہے نا وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ پرسنالٹی، میں خود جھوٹ بولتا ہوں. تو اپنے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے وہ قسموں کا سہارا لیتے ہیں. اس لیے ہمیں منافق کی نشانیوں میں یہ بتایا گیا ہے نا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، ہے نا، اور جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دیتا ہے، کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو یہ نشانیاں، ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن انڈیویژلی ہم اپنے آپ کو جج کریں کہ میرے اندر یہ برائیاں تو نہیں آ رہی ہیں. اگر ہیں تو ہمیں اس کو سیریسلی اس کا جو ہے نا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. تو دیکھیں جب شیطان کی پیروی کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے نا. جب آپ آٹومیٹکلی جب اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی کوئی بھی بات مانیں گے تو وہ نافرمانی ہوئی نا اللہ کی، تو وہ گناہ ہوا. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے نہ کوئی مصیبت میں انسان گرفتار ضرور ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایک بات ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ پریشانیاں اپنے اوپر لے آتے ہیں. تو اس لیے استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی بتا رہا ہے کہ ان کی حالت دیکھو کہ اس وقت وہ کیا ہوگی. اب آیت نمبر 63، اس میں یہ کہہ رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی بابت اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، بس ان سے تغافل کرو، یعنی کہ درگزر کرو، ان کو نصیحت کرو، اور ان کے بارے میں اچھی بات، مطلب ایسی بات کرو جو ان کے دل پہ اتر جائے.
تو اوپر کی آیت میں جیسے ابھی ہم نے آیت نمبر 62 میں اللہ پڑھا تھا کہ ان کے اعمال کی مصیبت میں وہ خود پھنس جائیں گے، کیونکہ وہ جو منافقت کر رہے ہیں، جو کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو وہ انسان وقتی طور پہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن آگے جا کے جو بیج بوتا ہے وہ پھر آگے جا کے وہی پھل کھاتا ہے۔ جو وہ ابھی حرکتیں کر رہے ہیں، ابھی ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، آگے جا کے وہ خود ٹریپ ہو جائیں گے۔ تو جب مسلمانوں کا اقتدار مل گیا، مسلمان پاور ہو گئے، مسلمان مضبوط ہوتے چلے گئے، اور یہودی جو ہیں وہ پولیٹیکلی طور پہ، اور پتہ ہے ان کا ڈاؤن فال ہو گیا تھا نا، کمزور ہو گیا تھا، تو یہودی اب منافق کی جو پروٹیکشن نہیں کر سکتے تھے، جو یہودی تھے وہ یہ لوگوں کے دوست بنے ہوئے تھے نا، ادھر ادھر جاتے آتے رہتے، تو اب یہودیوں کے اندر دم خم ہی نہیں تھا، تو وہ کیا پروٹیکشن کرتے؟ تو یہ رسول کے پاس جو تھے نا آتے اور اپنے بڑی قسمیں کھاتے، اب ان کو پتا تھا کہ اب ہم تو پکڑے جائیں گے، اب رسول اللہ کو یہ قسمیں کھا کھا کے باتیں کرتے، جیسے ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ اور صحابہ ان کی حرکتیں اچھے طریقے سے محسوس کرتے تھے۔ ہم عام انسان کوئی جھوٹ بول رہا ہم سے بات بدل رہا ہے تو آپ محسوس کر لیتے ہیں نا، تو پھر تو یہ رسول اللہ اور صحابہ تھے، ان کو تو اور بھی بہت کلیئر ان کی حرکتیں محسوس کرتے تھے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نرمی کا معاملہ کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے، مہلت اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی تھی، اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ان کی پکڑ، ان کے بے نقاب کیا جائے گا، نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا فیوچر میں اب ان کے ساتھ اب ان کی پکڑ ہونے والی ہے اور ان کو بے نقاب کیا جائے گا۔ تو جو منافقین تھے وہ تو ڈر گئے، کیونکہ اسلام نے تو طاقت اور بہت پاور ہو گیا تھا، اور میں نے آپ سے کہا نا یہودی اب ان کا پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے اسلام کے مقابلے میں، وہ ان کو سپورٹ نہیں دے سکتے تھے، تو مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے تو وہ ایسی حرکتیں کرنے لگے تھے، اور ان کو جھوٹی سچی کہانی بنا کے اپنے آپ کو بہت وہ پاکیزہ بنانے لگے تھے۔ تو اللہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، اللہ نے کہا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کہاں کھڑے ہیں، اور دل اور دماغ میں ان کے کیا چل رہا ہے، اللہ کو بہت اچھے سے پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور وقت آنے پہ ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ یاد کرو اللہ نے ابھی سے بتا دیا کہ یہ ہوئے گا، مگر ان دا مین ٹائم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول ان کو اگنور کرو، ٹھیک ہے نا، اور جس کی بابت اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، بس ان سے تھوڑا تم ان کو اگنور کرو اور اچھی بات کرو، ایسی بات جو ان کے دل میں اتر جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سلوشن بتا رہے، ایک بتا بھی دیا کہ یہ کام ہے، ساتھ میں سلوشن بھی بتایا کہ تم کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول ان کو اگنور کرو اور ان کو نصیحت کریں۔ ایسی نصیحت کسے کہتے ہیں؟ ایسی بات جو جس سے دل نرم ہو جائے، ایسی باتیں جو ان کے دل میں اتر جائیں، ان کو ان دا مین ٹائم آپ ان کو تھوڑا جو وقت اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، شاید کوئی لوگ پلٹ آئیں، اور بہت سارے جن کو احساس ہو گیا تو وہ پلٹ بھی آئے، اور اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ تم نے ایسے کرنا ہے۔ تو اب یہ آیت دیکھیں کتنی پیاری ہے نا، کہ کسی ایسے انسان کو ہم اپنی عام زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس پہ ہم تھوڑا فوکس کرتے ہیں کہ یہ اس ہیبٹ کو ہم اپنی زندگی میں بھی نا لوگوں کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو عام زندگی میں بھی اگر ہم جن کے بارے میں ہمیں اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا، انسان زندگی گزار کے ایک محساس ہو جاتا ہے، اور اب کچھ کر لیں وہ نہیں، اگر ہم ان کو بتائیں گے بھی نا آپ غلط بات کر رہے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ تو اپنی ہی ہٹ دھرمی میں ہی جمے رہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں بول رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ایسے لوگوں کو اب ہمیں کیا سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو اگنور کرو، اس بارے میں ان کو مینشن بھی نہ کرو، یعنی کہ اگنور کر دو ان کو، جتنا تم بتاؤ گے تم یہاں غلط ہو، تم ایسا کر رہو، وہ اور ڈٹھائی دکھائیں گے، ذکر بھی نہ کرو، کیونکہ وہ تو اپنی کیا کریں گے، وہ قسمیں کھانا شروع کر دیں گے، جھوٹی قرآن کی قسم اٹھا لیں گے، بس ان کے پاس یہی ایک ہتھیار ہے نا کہ اپنے آپ کو منوانے کا، تو وہ قسمیں کھائیں گے۔ اگر آپ نے ان کو ثبوت کے ساتھ، جیسے آپ نے کوئی ویڈیو ریکارڈ بھی کر لیا، آپ نے ان کے ساتھ کچھ بھی کر لیا، بالفرض ان کو ثبوت کے ساتھ بھی آپ ان کو دکھائیں گے نا، وہ اور مزید کیا ہوں گے، بجائے اپنی اصلاح کرنے کے وہ اور ڈھیٹ ہو جائیں گے، جو ان کے اوپر جو چھوٹی بہت شرم کا ایک حجاب ہے نا، کیا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور مزید ڈھیٹ ہو کر اور تماشے دکھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اگنور کرو، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں دیکھیں ان کو طعنہ طنز نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا،
ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے کے اندر یہ خامی ہے یا وہ جھوٹ بولتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو اس کو طنز اور طعنہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ کہنے کے بجائے کہ بھائی ہاں بھائی مجھے تو سب پتہ ہے تمہارے بارے میں سب رپورٹ رکھتی ہوں، تم کیا کرو، تم یہ سب کیا کرو، بجائے اس کی دھمکیاں اور اس قسم کا ایٹیٹیوڈ کرنے کی بجائے ان کی جسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا نا ٹالو اور اچھی نصیحت کرو، ان کی تربیت کرو، ان کو دلائل سے بات کو سمجھانے کی کوشش کریں، اچھے طریقے سے بات سمجھائیں جو ان کے دل میں اتر جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں، چھوٹی سی بات کریں، بات میں جیسے دیکھیے موت کا ذکر بھی ہو، آخرت بھی ہو، جس میں انسان کو ایک اویئرنیس آئے کہ مجھے مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے، اس کام کا نقصان کو بھی مینشن کریں نا۔ اور جو ہر ایک انسان کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے بات کو بنا کے اچھے طریقے سے بات کریں، اس بات کا خوف اور نقصان، اچھائی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلو سامنے رکھ دیں۔ اب آگے اس کی آج نہیں کرے گا لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ ضرور سوچے گا، تو جو بات جتنی سچی اور اخلاص والی ہوتی ہے نا اس کی اتنی دیکھیں دل میں جگہ ہوتی ہے، دل پہ جا کے لگتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی کے سامنے کسی کو انسلٹ نہ کریں، تنہائی میں بات کریں اور راز میں رکھتے ہوئے نصیحت کریں۔ کوئی غلط کام کر رہا ہو گیا گناہ کرے کر کے بھی آیا تو اس کو اعراض کر کے کام اس کو خیر خواہی سے سمجھا دیجئے، نصیحت کرو جس سے اس کو بات سمجھ آ جائے۔ یہ اللہ نے ہمیں سلوشن بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اور وہ مہربان بھی ہے۔ اتنے سارے ہمیں چیزیں مل جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ہم احکام پہ چلتے ہیں۔ اب آیت نمبر 64، یہ لاسٹ ہے۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اللہ کے فرمان سے اس کا حکم مانا جائے۔ اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنا برا کیا تھا تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے معافی چاہتے، بخشش منگواتے، رسول البتہ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو اب اس آیت میں منافقوں پر جو رسول کی اطاعت، میں نے آپ سے کہا تھا نا منافق کو رسول کی اطاعت بہت بھاری گزرتی ہے، تو اس میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول کا مقام کیا ہے، اس کو پہچانو، بیان ہو رہا ہے رسول کا مقام کیا ہے۔ صرف رسول کو زبانی ماننے سے کام نہیں چلتا، رسول کو ماننا پڑتا ہے، ان کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ رسول کو بزبان سے ماننے کے بعد تمہارا رویہ جس طرح تم نے بنا لیا ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم زبانی تو بات کرو مگر جب عمل کا وقت آئے تو تم اپنی منمانی یا اپنے غلط طریقے آزماؤ۔ رسول کو مانو اور اس کی اطاعت بھی لازم ہوتی ہے، صرف زبانی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ رسول اس لیے آتا ہے کہ اس کی ہر بات ہم نے ماننی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم کسی عام انسان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کون ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ صرف زبان، صرف رسول مان کر ہم نے فارغ نہیں ہونا تھا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، رسول اللہ آگے عید میلاد النبی آئی تو ہم نے رسول کی نعتیں اور سب کر لیا، لیکن جب عملی طور پہ بات آتی ہے تو ہم لوگ جو ہیں اگنور کر دیتے ہیں، ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت ایک طرف ہوتی ہے، ہم اپنے نفس کی بات میں، تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوتا، رسول اس لیے نہیں آئے کہ تم اپنی منمانیاں کرتے پھرو، بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ تم ان کو زبانی دل سے مانو اور ان کے کہے پہ تم نے عمل کرنا ہے، اطاعت بھی کرنی ہوتی ہے ان کی، اس کی جو وہ حکم دیں اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے وہ رسول اللہ جو حکم دے رہے ہیں ان کے بیک میں کون ہے، وہ اللہ ان کو حکم کرتا ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اخلاص احترام سے اطاعت کرو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا ہوگی۔ جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا، تمہیں انعام میں کیا ملے گا، ان کی محبت عطا ہوگی۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے تم معافی مانگ لو۔ دیکھیں وہ لوگ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ عدالت میں رسول اللہ کی عدالت میں آنے کی بجائے کیا کرتے تھے، یہودیوں کی عدالت میں جایا کرتے تھے، تو یہ بہت بڑی بدتمیزی تھی، یعنی کہ ہمارے درمیان رسول موجود ہیں تو مسلمان کا کام ہے نا کہ اپنے رسول کے پاس آئیں، مگر وہ کیا کرتے تھے، وہ چھوڑ کے دوسری جگہ، تو یہ بہت ہی اور بھی بہت سارے کام تھے، لیکن ابھی اس وقت ہمارے سامنے ایک آیت ہے تو اسی کو ہم دیتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط ایٹیٹیوڈ تھا نا، اپنی مرضی کا فیصلہ ہوتا تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔
انہوں نے اپنے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا، بہت بڑا گناہ کیا اور غلطی کی تھی، تو ان کا کیا کام ہے؟ یہ اللہ سے توبہ استغفار کریں اور رسول کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں معاف کر دیں، اور آپ اللہ سے دعا کیجئے، ہماری سفارش کیجئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور پھر اللہ سے جب وہ سفارش کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو بخشواتا ہے، اللہ البتہ تو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اتنی بڑی توہین کرنے کے بعد بھی مطلب ضروری تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ معافی مانگے، اللہ نے کہہ دیا تمہیں کرنا ہے، تو انہوں نے پھر ایسا نہیں کیا، معافی کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ اور اپنے آپ کو غلطیوں پہ کور اپ کرنے لگے۔ کچھ تو ہوں گے جنہوں نے معافی مانگیا، مگر کچھ نے کیا کیا تھا؟ جھوٹی سچی کہانیاں بنا کے اپنے آپ کو اور اچھا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ رسول اللہ کے آگے معافی مانگو، سفارش کروائیں، اس کی بجائے وہ اپنے آپ کو اور بہترین کرنے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ جس نے بھی معافی مانگی یا جو بھی معافی مانگ رہا ہے، وہ جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے نفاق کا جو علاج ہے نا، وہ رسول کی اطاعت ہے۔ ہم سب بھی اپنے اپنے طور پہ چیک کریں، کیونکہ آج کا جو سارا لیسن تھا نا، وہ رسول اللہ کے ہی سراؤنڈنگ تھا، کیونکہ جو ہے وہ پہلی بات امانت ہم کو چیک کرنا ہے، ہم اپنی امانت میں کیسے ہیں، اور جس کو بھی جو رسپانسبلٹی دے رہے ہیں، چاہے ہم گھر میں بھی ہیں، جس بچے کو جو رسپانسبلٹی دیے کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے اپنے اچھے سے امیر کا حکم ماننا ہے، امیر ہر ایک کا اپنا اپنا، جہاں جاب کر رہے ہیں تو اپنے باس کی، گھر میں ہیں تو اپنے شوہر کی، بچے ہیں تو اپنے ماں باپ کی، ہر طریقے سے ہم نے اللہ رسول کی بات سننی ہے، اور جو اللہ رسول جو کہتے ہیں وہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں یہ طریقے بھی بتائے ہیں کہ اگر کوئی ہو جائے، درگزر کرو، اگنور کرو اور ان سے اچھی بات کرو جو دل میں اتر جائے، لیکن ان کی انسلٹ مت کرو، ان کے نا بات تمیز سے کرو، تاکہ ان کی ایگو کی بجائے ان کا ضمیر جاگے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اللہ، کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم انسان ہی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ سے معافی تلافی کر لو۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم کو گناہوں سے اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔